پیدا تو میں امرتسر میں ہوا ٹھیک ہے، لیکن بڑا ہوا دلی میں اور پڑھائی لکھائی بھی دلی میں ہی کی. اور بڑا خوبصورت سفر یوں رہا کہ مرحوم مدن موہن صاحب کو دلی سے بہت پیار تھا اور وہ دلی آتے جاتے رہتے تھے. تو انہی وزٹس کے دوران میری ان سے ایک بار ملاقات ہوئی دلی میں. دلی کے کچھ آرٹسٹوں نے، سنگرز نے ان کو ایک شام اپنے ساتھ بتانے کا ان کو دعوت دی. میں نے ایک غزل گائی وہاں پہ ان کو سنائی، جو کہ میں نے ریڈیو کے لیے ریکارڈ کی تھی. بہادر شاہ ظفر صاحب کی غزل تھی، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں. کھانا کھا رہے تھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مدن صاحب میری طرف بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو نزدیک آ گئے تو بولے کہ تم اچھا گاتے ہو، یو آر اے گڈ سنگر. ایسا ہی کبھی اگر بامبے اگر بلائیں گے کبھی گانے کے لیے تو آپ آؤ گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں ضرور، آپ جب بھی آپ بلائیں گے میں آ جاؤں گا. تو ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ بامبے سے لوگ ٹائم پاس کرنے آتے ہیں دلی، اور سب کو پرومس وغیرہ کر کے دین دے گو بیک، دین دے فورگیٹ اباؤٹ اٹ. لیکن I forgot that this person was Madan Mohan, and he was true to his word. 5-6 مہینے کے بعد مجھے ٹیلی گرام آیا کہ بھی آپ بامبے آ جاؤ، گانے کی ریکارڈنگ کرنی ہے. اس طرح میرا پہلا بریک جو ہے مجھے مدن صاحب نے فلم حقیقت میں مجھ سے گوایا تھا. کچھ افسانے سنائے ہوں گے، اشک آنکھوں میں پیے اور نہ بہائے ہوں گے. بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے، ایک ایک حلق جب پل ابھر آیا ہوگا، ہو کے مجبور مجھے اس نے بلایا ہوگا، ہو کے مجبور مجھے. مدن صاحب کے گانے کے بعد مجھے سپن جگموہن نے میرے سے کافی ان دنوں میں گانے گوائے تھے اور ڈویٹس تھے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں جناب خیام صاحب کا کہ انہوں نے مجھے پہلا سولو گوایا تھا فلم انڈسٹری میں. فلم آخری خط تھی اور اس میں بہت ہی خوبصورت انگریزی ٹائپ کا گانا تھا. ان کی آواز ہمیں پسند آئی، مجھے اور جگجیت جی، مائی وائف جگجیت کور جی، اور بہت پسند آئی. تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو پہلا ہی گانا سولو انہیں دیے جائے. کچھ جھکی جھکی نظر کہے، کچھ چھپا چھپا صدر کہے، جو کہے وہ رات بھر کہے، سنگ بھی نہ ہو کچھ بیار جوان جوان، رات میری بان ان کی آواز جو ہے بالکل سب جتنے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے سنگر ہیں ان سے الگ آواز ہے، جو سینئر موسٹ گریٹ سنگر ہیں. ورنہ یوں کہ جب گریٹ سنگر ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریزمبلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ان کی ایک نیچرل آواز، ایک جسے نا میٹھی آواز ہے، اینڈ میٹھی آواز کے ساتھ ساتھ اس کو کہوں گا کہ گنگناہٹ جیسے ہوتی ہے، گنگنی آواز، تو ہمیں پسند ہے. فلم بازار میں بہت سپر ڈپر ہٹ ہوا تھا، کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، بشر نواز صاحب کا لکھا.
ہر بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی، گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی، کرو گے یاد تو۔ پھر یہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، یہ نیرا فاضلی ہیں، اور یہ مطلب گائکی اور آلموسٹ اس کی شاعری، اور یقیناً پہ ہم نے بھی شاعری کا حق ادا کیا اپنے سروں کے ذریعے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ کم سے کم میرے انہوں نے اباؤٹ 16 to 17 اور 18 سانگ میرے گائے ہیں، ایون مدن جی کے ساتھ بھی کوئی 6-7 گانے گائے۔ جاڑوں کی گرم دھوپ آنگن میں